الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میں درود پاک پڑھاؤں گا، آپ حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھیے گا. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو میرا امتی دنیا میں جتنا مجھ پر کثرت سے درود پڑے گا وہ قیامت والے دن اتنا ہی میرے قریب ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ کریم آپ سب کا آنا قبول فرمائے اور یہ محفل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. بعض اوقات بندہ دنیا میں دیکھا ہے آپ نے، بہت کوشش کرتا ہے لیکن کوشش بڑی کرتا ہے، تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے سارا کیا برباد ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل میں مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کروں گا. آپ نے بڑی توجہ رکھنی، انشاءاللہ آپ کو اس بیان سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی. ایک بندہ ہے، اس کے 3-4 بیٹے ہیں، بیٹیاں بھی ہیں. اس کو گورنمنٹ جاب مل گئی، نوکری مل گئی. اس نے بڑی محنت کی، بڑی مزدوری کی، اپنے ادارے میں، اپنے ڈپارٹمنٹ میں، اپنے شعبے میں بڑی ورکنگ کی اور ادارے نے خوش ہو کے اسے ریٹائرمنٹ دی. اس نے نوکری کتنی کی؟ 25 سال، 30 سال یا 20 سال یا 35 سال. 35 سال اس نے دن رات کوشش کی اور اسے امید لگی رہی کہ یار ریٹائرمنٹ ملے گی تو میں اپنے بچوں کا کوئی مستقبل بنا پاؤں گا. جب اسے ریٹائرمنٹ ملی وہ کسی فراڈیے کے ہتھے چڑھ گیا. جمع پونجی زندگی کی ملی اور چند لمحے لگے اس نے ضائع کر دی. اب وہ ساری عمر رو رہا ہے لیکن بنے کیسے کہ اسے پہچان ہی نہیں ہوئی. اللہ کریم نے انسان کو عقل دی، شعور دیا، منصب دیا، عہدہ دیا، مال دیا، عزت دی، دنیا میں شہرت دی، بہت کچھ دیا، لیکن اس نے اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا. چھوٹی سی غلطی اس کو اس جگہ لے گئی کہ اب وہ ساری زندگی رو رہا ہے لیکن اب اس کا بنے گا کچھ نہیں. یعنی چھوٹی سی غلطی سے بندہ کہیں ایسی جگہ گر جاتا ہے جہاں سے ساری زندگی اٹھ ہی نہیں پاتا. اسی طرح جو نیکی ہے نا، نیکی کرنے والا یہ ذہن میں بات دے نشین کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ نیکی ہے لیکن جس نے اجر دینا ہے نا اس کو ایسی نیکی پسند ہی نہیں ہے. بات تو اس کی پسند کی ہے نا، وہ راضی نہیں ہو رہا. اور بعض ایسی باتیں ہیں کہ جس سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ راضی ہے حالانکہ وہ ناراض ہے، اور بعض باتیں ایسی ہیں جسے ہم ناراض سمجھ رہے ہیں لیکن رب اس سے راضی ہے. یہ پہچان ہو گئی نا بندے کو کہ اللہ کس بات سے راضی ہوتا ہے اور وہ کس کام سے ناراض ہوتا ہے. تو زندگی ایسے ہے کہ ایسی زندگی پہ کروڑوں سلام ہیں.
کسی نے کیا لکھا ہے؟ جے سوہنا میرے دکھ وچ راضی، جے سوہنا میرے دکھ وچ راضی، تے میں سکھ نو چلے پاواں۔ بندے کو کیا کرنا ہے؟ یہ غور کرنا ہے کچھ بھی۔ فار ایگزامپل میں آج یہاں بیان کرنے آیا، مجھے میرے پیر نے یہ سکھایا ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہے نا تو پہلے نیت اچھی کرنی ہے۔ مجھے الیاس قادری صاحب نے کیا سکھایا ہے؟ کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس سے پہلے کیا کرنی ہے؟ نیت اچھی کرنی ہے۔ پھر گفتگو بات ایسی کرنی ہے کہ جو کسی کی سمجھ آ جائے۔ بات ایسی کرو جو کسی کی سمجھ آ جائے، اوپر سے گزرے گی تو اس بات کا فائدہ، یعنی کتنا بڑا خرچ کیا ہے انہوں نے اس محفل کے لیے، نعت خوانوں کو بلایا ہے، مبلغین کو بلایا ہے، اور اتنی تیاریاں کی ہیں۔ پھر یہ شادی کی محفل ہے، اللہ اکبر۔ پہلے تو بات، سچی بات تو یہ ہے کہ خوش نصیب ہیں جن کو خوشی کے موقع پر اللہ کے حبیب کا ذکر کرنے کا موقع ملا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب سوچنا ہے میں نے یہ ذکر کیا، کیا میرا ذکر ادھر قبول ہے یا نہیں؟ میری بات اثر رکھتی ہے یا نہیں؟ اور اگر اثر نہیں ہے تو بولی جائے۔ دعوت اسلامی کے ایک شعبے میں مجھے خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور الحمدللہ میں نے دیکھا، جج کیا ہے میں نے لوگوں کو کہ دعوت اسلامی نے یہ سکھایا ہے کہاں کیا بات کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے۔ بندہ عالم بن جائے، بہت بڑے منصب پہ آ جائے، اگر اسے یہ نہیں پتا نا کہ کس کا کیا مزاج ہے، کون کیا چاہ رہا ہے، ضرورت پیناڈول کی اور دے دی ایگمنٹن، تو الٹا اثر پڑے گا نہیں پڑے گا؟ تو یہ بات ہم نے ہمیشہ ہر جگہ یاد رکھی ہے۔ میرے طلباء کرام سے بھی، اور میرے جتنے بھی ماشاءاللہ ہمارے جو مدنی بنیں گے، علماء بنیں گے، یا جو ہمارے بیان کرنے والے لوگ ہیں، ان کو اس چیز کو فالو کرنا ہے کہ میرے قریب بھی کوئی آیا یا نہیں آیا۔ تو اس چیز کو جب مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت برکتیں ملیں گی، اور اخلاص قبولیت کی چابی ہے۔ جب بھی کوئی نعت پڑھے تو نیت ہی یہ ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، کیونکہ یہ اس کے حبیب کی تعریف ہے، کہ اس کے رب کی، یا اس کے رب کے حبیب کی تعریف ہے۔ کہ اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ تو نعت پڑھنے والا اس نیت سے نعت پڑھے کہ اللہ کو پسند ہے اس کے حبیب کی تعریف، میں اس لیے اللہ کے حبیب کی تعریف کر رہا ہوں۔ تو پھر دیکھیں قبول ہو گئی نا، تو خدا کی قسم یہ نعت جنت میں لے کے جائے گی۔ اگر نیت یہ ہوئی کہ بعض لوگوں کو پسند آئے، ذرا میرا روب بنے، پھر لوگ مجھے بلائیں، میرے ٹور بنیں، ہاں مجھے تو یہ منصب مل جائے، مجھے پیسے مل جائیں، مجھے دنیا میں عزت، خدا کی قسم وہ عزت نہیں ہے جس عزت کے بعد آخرت میں ذلت ہے۔ وہ عزت نہیں ہے جس عزت کے بعد آخرت میں ذلت ہے، اور وہ ذلت نہیں ہے جس ذلت کے بعد آخرت میں عزت ہے۔
تو مقصود کیا ہے؟ رب کی رضا، اللہ کی رضا، پھر کسی کو تکلیف نہ ہو۔ میرے بہت محترم بھائی ہیں، میں چونکہ اللہ ان کو برکت دے، ایک مزاج ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ ان کو فیل نہیں ہو رہا، کیوں فیل نہیں ہو رہا؟ کہ یہ جہاں بھی جا رہے ہیں نا محفلوں میں مزاج ایسا ہے، ان کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارے بہت محترم ہے، اللہ پاک برکت دے، اور یہ ایک مسلمان کی عزت ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور یہ میں چونکہ ان کے توسط سے سب کو کہہ رہا ہوں، یہ فیل بھی نہیں کریں گے، مجھے الحمدللہ میرے بھائی ہیں اور ان کی عزت ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام ہے۔ لیکن یہ چیز میں عرض کروں گا، ہماری محافل میں میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگ، بڑی شخصیات، ارب پتی، کھرب پتی، یہ ایم پی اے، یہ ایم این اے، یہ اس طرح کے لوگ آتے ہیں۔ آپ خطیب بھی ہیں، امام بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ ان لوگوں، یہ ہمارے قریب بھی نہیں ہیں۔ اچھا کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ کیا وجہ ہے یار، یہ لوگ ہمارے قریب کیوں نہیں ہیں؟ اور مجھے یہ بات بولنی نہیں چاہیے، اگر اللہ نہ کرے کسی دوسری طرف چلے جائیں، میں جس جگہ گیا ہوں نا تو مجھے بڑی بڑی مثالیں سامنے آئی ہیں۔ میں نے تاجروں میں کام کیا دعوت اسلامی میں، اور میرے سامنے اتنی بڑی مثالیں ہیں نا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارا گفتگو کرنے کا انداز، ہمارا گفتگو کرنے کا طریقہ، ہمارا سمجھانے کا انداز، ہماری گفتگو میں وہ چیز ہی نہیں ہے کہ بڑے لوگ ہمارے قریب آئیں۔ حالانکہ جس طرح یہ دیوانے ہیں ان کو بھی دیوانہ ہونا چاہیے، لیکن دیوانہ بنانے والا بھی تو ہونا چاہیے نا بھائی۔ تو یہ نیت کرنی ہے انشاءاللہ، ہم نے اس انداز سے اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے کہ تاکہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ مسلمان کی عزت و حرمت، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کعبہ بے شک تیری عزت و حرمت بہت زیادہ ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت و حرمت میرے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ تو سب کی عزت کرنی ہے، سب کو پیار دینا ہے، محبت دینی ہے، اور اس انداز سے کرنی ہے کہ لوگ کہیں یار حضرت نے کیسی گفتگو کی، حضرت کب ملیں گے، آپ دوبارہ کب ٹائم دیں گے؟ نہ کہ لوگ کہیں یار اچھا چلو جان چھٹی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم اپنے مزاج کو بدلیں گے، اپنے ماحول کو بدلیں گے، اور لوگوں کی اصلاح کی نیت سے کہ یار یہ لوگ دین کے قریب آئیں۔ خیر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، مختصر انشاءاللہ، لمبا اتنا نہیں کروں گا اور بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جتنے یہاں تشریف فرما ہیں یہ کون ہیں؟ سب حضور کے غلام ہیں۔ سب کیا ہیں؟ حضور کے غلام ہیں۔ میں ابھی ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کیا انداز ہے اور کیا پیاری پیاری ادائیں ہیں، اور حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کو کیسی عزت دی ہے، اور آپ علیہ السلام کا انداز کیا تھا لوگوں سے گفتگو کرنے کا۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے شاید اس وقت اکثر لوگ ہو سکتا ہے ایسے ہوں کہ جو گھریلو لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ شاید کوئی دھولا ہوگا جو دلہن کے کردار کی وجہ سے پریشان نہیں ہوگا، یا دلہن کی زبان درازی کی وجہ سے پریشان نہیں ہوگا۔ شاید کوئی دلہن ہوگی کہ جو اپنے دولہا کی سخت مزاجی کی وجہ سے پریشان نہیں ہوگی۔ کوئی گھر ہوگا جو امن کا گہوارہ ہوگا۔ بڑے بڑے بظاہر بڑے بڑے نیک نظر آنے والے لوگوں کے گھروں میں بھی جھگڑے، فساد، پھڈے، طلاقیں والے معاملات ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں نا یار، ہم میں سے جب کئی بیٹھے ہوں گے کہ جن کے ساتھ ایسے معاملات ہیں۔ اب شادی ہونے جا رہی ہے ایک دولہے کی، کیا ہونے جا رہی ہے؟ میں سوچ رہا تھا میں کیا موضوع رکھوں۔ ایک شادی ہونے جا رہی ہے، دو خاندان آپس میں ملنے جا رہے ہیں، اور اس دونوں خاندانوں کی طرف سے یہ سینکڑوں خاندان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسی گفتگو کر جاؤں کہ کم از کم یہ جتنے بیٹھے ہیں نا یہ سکھی ہو جائیں، ان کے گھر امن کا گہوارہ بن جائے، یہ پرسکون زندگی گزاریں۔
ادھر ساری رات محفل میلاد میں کر سرکار کے آمد مرحبا کے نعرے دعوتیں سنا کے سن کے گیا ہے، اور گھر میں جا کے ایسی ٹینشن ہے کہ بعض لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ شریف آدمی اس دور میں بات تو یقین کرو ایسے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ خودکشی کر لیتے ہیں، کیونکہ گھر والی اچھی نہیں ملی۔ اگر اچھی نہیں ملی تو سدھارنے کے بھی طریقے ہیں یا نہیں؟ اس طرف بھی غور کرنا نہیں کرنا۔ ایک بندہ پورا مل گیا ہے، گلے پڑ گیا ہے، اسے مار کر بھی گلے سے اتارنا ہے، اسے پیار کر کے بھی اتارنا ہے۔ پیار کر کے اتارو گے تو وہ دوبارہ چمٹ جائے گا اور پھر ایسی محبت کرے گا کہ چھوڑے گا بھی نہیں، اور اگر گلے سے اتار کر پھینکو گے تو وہ پھر آپ کے گلے ایسا پڑے گا کہ اترے گا ہی نہیں۔ یہ آپ سب کے، میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے، ایک بندہ اگر یہ شوگر اس دور میں کتنی عام ہے، بلڈ پریشر، نسوں کا پھٹ جانا، نوجوانوں کی اموات، ہارٹ اٹیک، یہ اتنے بڑے امراض ہیں اس وقت کے، بڑے بڑے گھرانے اجڑ جاتے ہیں، کورٹ کچہریاں بھری پڑی ہیں، شریف آدمی ہے، مسجد کا امام ہے اور کورٹوں کے دھکے کھا رہا ہے، عام مزدور ہے وہ بھی کورٹوں کے دھکے کھا رہا ہے، امیر آدمی ہے وہ بھی دھکے کھا رہا ہے، غریب آدمی ہے وہ بھی دھکے۔ کبھی غور تو کرو بھائی کہ جن کے تم امتی ہو انہوں نے گھر والی کو رکھنے کے طریقے کیا کیا بتائے ہیں، ان کا اخلاق اپنے گھر والوں سے کیسا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا؟ مفہوم ہے روایت کہ آپ نے فرمایا بہترین اخلاق والے تھے، تم قرآن نہیں پڑھتے کہ آپ کے اخلاق کی تو رب گواہی دیتا ہے، اور میری بدتمیزی جان نہیں چھوڑتی، میری تربیت ایسی نہیں ہے، میں نے گھر والی کو پیار دیا ہی نہیں ہے۔ اور ہوتا کیا ہے، ایک مذہبی آدمی ہے، نیک آدمی ہے، عالم بھی بن گیا ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب شادی ہوتی ہے تو بیلنس نہیں رکھ پاتا۔ کیا نہیں رکھ پاتا؟ دیکھیں ایک گاڑی ہے، ابھی ہم گاڑی میں آ رہے تھے تو میرے ساتھ ہمارے ماشاءاللہ تاجران بھی ہیں اور یہ تشریف فرمائے، اللہ ان کو برکت دے، تو تجربہ کار آدمی سمجھ ہی جاتا۔ میں بھی دیکھ رہا تھا یار گاڑی نا بائیں سائیڈ پہ جا رہی ہے بار بار، تو مجھے بھی محسوس ہوا کہ یہ ہوا جو ہے نا ٹائروں میں کم لگ رہی ہے، اس طرف کے دو ٹائروں میں۔ پھر مجھے وہ بھائی نے بھی بولا کہ ندیم بھائی جو گاڑی رائٹ سائڈ پہ جا رہی ہے نا زیادہ بائیں سائڈ پہ تو لگتا ہے ہوا، لیکن ہم چیک کروا لیں۔ جب ہوا چیک کرے تو آدھے فرق تھا، ادھر پوری تھی ادھر کم تھی، بیلنس آؤٹ ہو گیا، اب گاڑی خود بخود جا رہی ہے، اور جب موٹر وے پہ اللہ نہ کرے جائے اور ہاتھ تھوڑا بھی سلپ ہو تو گاڑی بھی گئی بندے بھی گئے، صرف تھوڑا سا ان بیلنس ہوا ہے کام۔ اسی طرح جب بندہ تھوڑا سا ان بیلنس ہوتا ہے نا ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بیلنس رکھنا ہے بھائی۔ یہ دولہا کا دولہا ہے بھی کہ نہیں؟ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اللہ شادی کو خانہ آبادی میں تبدیل فرمائے، اللہ دکھوں سے بچائے، اور جتنے آئے ہیں یہ بھی دکھوں سے بچ جائیں۔ اب بیلنس کیا ہے؟ میں نعت خواں بھی ہوں، مجھے جمانا بھی آتا ہے، ماشاءاللہ ہمارے لاہور کے نعت خواں تشریف لائے ہیں، بڑے ماشاءاللہ ہمارے بہترین نعت خواں غلام مصطفیٰ بھائی، اللہ نظر بس سے بچائے، مدنی چینل پہ بھی پڑھتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے ہم تو برس سے کئی مرتبہ مدنی چینل پہ بھی پڑھا ہے ہم نے اکٹھے۔ میں نعت خواں بھی ہوں، جمانا بھی آتا ہے، سب کچھ کرنا آتا ہے، لیکن چونکہ ماحول اب ایسا ہے، ضرورت اس وقت ایسی ہے کہ جمانے والے تو جما ہی رہے ہیں آپ کو، کوئی ایسی باتیں آپ کو سنائیں جو آپ کے کام آ جائیں۔ بیلنس کیسے رکھنا ہے؟ اللہ نے ماں اور باپ بنائے، ماں کے اپنے حقوق ہیں، باپ کے اپنے حقوق ہیں، اور اسلام ایسا وہ ہے نا، اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کو سٹڈی کرنے والا، ریڈ کرنے والا، پڑھنے والا اگر سمجھدار ہے نا کہیں بھی مار نہیں کھاتا، اس کے مطابق عمل کر لیتا ہے نا کہیں بھی رسوا نہیں ہوتا۔ اسلام نے ماں کے حقوق کیا بتائے اور باپ کے حقوق کیا بتائے، بیوی کے حقوق کیا بتائے، شوہر کے حقوق کیا بتائے، اگر اس کو پتہ ہے نا
میں کہتا ہوں یہ مار ہی نہیں کھاتا. اگر اس کو یہ پتا ہے کہ ماں اور باپ کے حقوق ہے، بیوی کے حقوق کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر یہ پتا کیا کرے گا؟ ماں باپ کو زیادہ اہمیت دے گا، بیوی کو ٹگے ٹوکرا کر دے گا. جب بیوی کو ٹگے ٹوکرا کرے گا تو وہ پھر بجائے گی میکے، پھر وہ جا کے ٹھڈے کرے گی کہ میرے حقوق پورے نہیں کر رہا، ماں باپ کو عزت دیتا ہے مجھے نہیں دیتا. یہ خرابیاں یہیں سے پیدا ہوتی ہیں نا. اب ماں نے بیایا ہے بچہ اس لیے کہ میرے دکھ لے اور مجھے سکھ دے. اب یہ شادی کروا کر ماں کو دکھ دے رہا ہے، خود سکھ لے رہا ہے. یہ کیسے بسے گا بھائی؟ یہ گھر توڑ بیٹھے گا. اس کو ماں باپ اپنی بچوں کا عالمہ بنائیں، ضرور بنائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو کھانا پکانا بھی سکھائیں، ان کو کپڑے دھونا بھی سکھائیں، ان کو تپڑیاں مارنا بھی سکھائیں، ان کو شوہر کے حقوق بھی سکھائیں، ان کو سسر کے حقوق بھی سکھائیں، اس کو ساس کے حقوق بھی سکھائیں. اس کو ایسی ٹرین کر کے بھیجیں گھر سے کہ جس دن وہ اپنے گھر سے اگلے گھر جائے تو اگلے گھر والے کہیں ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت آ گئی ہے. یہ نہ کہیں کہ یا اللہ یہ کیا آ گئی، اس سے جان چھڑا دے ہماری. یہ چیزوں پہ غور کرنا ہے آپ نے. بڑے سے بڑا امیر شخص بھی نا، یہ امیر لوگوں کو نا عادت نہیں ہوتی اپنی بچیوں کو کام کی عادت ڈالنے کی. کیا سدا بندہ امیر رہتا ہے؟ بتائیے. یہ میں ان لوگوں سے کہوں گا جن کی بیٹیاں نا، جو بیٹیوں والے ہیں، خدا را ان کو تپڑیاں بھی سکھائیں، ان کو کپڑے سینے بھی سکھائیں، ان کو کھانا پکانا بھی سکھائیں، ان کو محنت ہارڈ ورک گھر سے سکھا کے بھیجیں. کہ ہو سکتا ہے باپ تو بڑا امیر ہے لیکن شوہر سدا امیر نہ رہے، تو یہ شوہر کے ساتھ رہ ہی نہ پائے. عورت حقیقت میں وہ عورت ہے کہ جو ہر معاملے کو فیس کر لے. غربت ہو تو غربت کو بھی گلے لگا لے، امیری ہے تو امیری کو بھی گلے لگا لے. گھر وہ بچتا ہے، گھر وہ سنبھلتا ہے. تو یہ نیت کریں انشاءاللہ الکریم اپنی بچیوں کو عالمہ بنانے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تعلیم سکھانے کے ساتھ ساتھ ان کو شوہر کے حقوق، ساس کے حقوق، سسر کے حقوق، نند بھاوج کے حقوق بھی سکھائیں گے. اور یہ بتائیں گے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا عزت دی ہے. اور سنیے جو میں بات کرنے لگا تھا، یار جن کے ہم امتی ہیں، جن کے ہم، ان کی ادائیں کتنی پیاری تھی. کبھی زندگی میں شاید ہمارے سے ایسی بات سرزد نہ ہو. ہم تو اپنی پھوپھا میں رہتے ہیں. اگر کوئی بڑا امیر آدمی ہے وہ غریب آدمی کو انسان ہی نہیں سمجھتا. چودھری ہے تو عام آدمی کو کمی سمجھتا ہے. ہاں وڈیرا ہے تو وہ نوکر کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. غریب ہے تو وہ بھی بے حال ہے، اور امیر ہے تو وہ اس کا بھی برا حال ہے. عزت تو آج کے دور میں تو شاید یہ ماحول ایسا، عزت دینا ہی لوگ چھوڑ گئے. اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ کی ادا سنیں. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ نے 10 سنہ ہجری ماہ رمضان المبارک میں اسلام قبول کیا. بہت حسین و جمیل اور خوبصورت تھے. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جریر بن عبداللہ اس امت کے یوسف ہیں. اتنے حسین تھے آپ، اتنے خوبصورت تھے. ایک مرتبہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک حجرے میں تشریف فرما تھے. صحابہ اکرام حاضر ہوئے، یہاں تک کہ حجرہ مبارک بھر گیا، مزید کسی کے بیٹھنے کی جگہ باقی نہ رہی. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے. جگہ تو تھی نہیں، لہذا آپ دروازے ہی میں بیٹھ گئے. سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اپنی چادر مبارک لپیٹ کر ان کی طرف اچھال دی اور فرمایا جریر یہ چادر بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ. اللہ اللہ، کیا کہتے ہیں لکھنے والے؟ تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے نہیں کوئی،
لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ کائنات میں جس کو رب نے سب سے بڑھ کر حسن دیا ہو، جس کے حسن کی مثال نہیں ملتی، کائنات میں رب نے ایسا حسین بنایا ہی نہیں، اپنی چادر غلام کو دے رہا ہے، یہ میری چادر بچھا کر اوپر بیٹھ جاؤ۔ غور کریں یار، میرے آقا کے جود و کرم پر غور کریں، میرے آقا کی اداؤں پر غور کریں۔ اسی کہنے اے تو قابل ہے ایسا، پاؤں آ جائے نا کرتے پر، پاؤں آ جائے چادر پر، تجھے تمیز نہیں ہے؟ چادر نہیں دیکھی میری؟ کبھی دیکھیے خواب میں بھی ایسی چادر؟ اور کائنات کے شہنشاہ محبوب خدا چادر اچھال رہے ہیں، میرے غلام میری چادر بچھا اور بیٹھ جاؤ۔ یار یہ ادا کبھی دیئے مسلمان کو عزت؟ لوگ ترستے ہیں ہماری مسکراہٹ کو کہ جو ہمارے گھر میں بیاہ کر آئی ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ ترس گئی کئی خواتین، یقین کریں لوگوں سے واقعات سنتے ہیں، بیچاری ترس جاتی ہیں شوہر کی مسکراہٹ کو۔ ایسی بدنصیبی ہے کہ 10 جگہ سیٹنگیں بنائی ہوئی ہیں اور اس بیچاری وہ رلتی ہے۔ 20 نہیں سینکڑوں واقعات ہیں، باہر ہنس ہنس کے دوستوں سے باتیں ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادائیں دیکھیں، اپنی ازواج کے ساتھ میرے آقا کا کیا تعلق تھا۔ کبھی لقمہ منہ میں ڈالا ہو زوجہ کا، زندگی گزر گئی، ایسی محبت تو ہم نے کبھی دیکھا؟ مسلمان ہے بھائی، یقین کریں۔ آج جب بڑی ہو جاتی ہے نا اولاد، دیکھا باپ کو لفٹ ہی نہیں کرواتے، اس کی ریزن کیا ہے؟ ساری زندگی ماں کی بے عزتی ہوتے دیکھتے ہیں ہم، دیکھتے ہیں باپ نے جناب جوتی کی نوک پہ رکھا ہوا ہے، جب یہ حالت دیکھتے ہیں نا پھر وہ باپ کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ جن میاں اور بیوی کے اندر محبت ہوتی ہے نا، ان کی اولاد کبھی بھی بدتمیز نہیں ہوتی، ان کی اولاد کبھی بھی بے ادب نہیں ہوتی۔ تھوڑی سی بھی آواز نکلتی تو ماں کہتی تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرا باپ مر گیا تمہارے لیے، تم باپ کیا کہ بول رہے ہو؟ اللہ کے بندو یہ بنیاد ہے، بیٹے کو بیٹیوں سے تو چمٹتے ہیں، ایسا ایسا پیار کرتے ہیں کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ جس کی وجہ سے بیٹا بیٹی ملی ہے اسے بھی پیار دیا کبھی؟ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کے لگتے جگر ہے، پیار دو۔ باہر رلتے ہو، دعائیں کرواتے ہو بابوں کے پاس، پیروں کے پاس، اس کے پاس، اس کے پاس، جو گھر میں بیٹھے کسی کی لگتے جگر، اس کو پیار دے کے اس کو کہو میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے برکت دے۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے، تیری نسلوں کا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ اخلاقیات گر گئی ہماری۔ خدا را اپنی گھر والی سے اچھا تعلق، اچھا سلوک اور اس کو پیار، اس کو محبت، اور یہی سارا سسٹم، وہ یہ روایات ساری ذہن میں رکھیں کہ جو مسلمان کی عزت ہے وہ ہماری بیوی بھی مسلمان تو ہے نا، کچھ بھی ہے مسلمان تو ہے۔ طلاق بھی دینے کا اگر کہیں کہا گیا نا کہ طلاق حد ہو جائے تو طلاق بھی کسی طریقے سے دو۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا نے چادر عطا فرمائی اور اچھال کر فرمایا جریر اس پر بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ سرور انبیاء محبوب خدا کی جانب سے ایسی عزت افزائی کو، ایسی عزت کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ اب صحابی رسول حضرت جریر بن عبداللہ کا ادب اور عشق رسول دیکھیے، آپ نے چادر مبارک کو زمین پر گرنے نہ دیا، لپک کر چادر مبارک کو ہاتھوں پر لیا، اسے چوما اور آنکھوں پر لگا کر بے اختیار رونے لگے۔ روتے روتے عرض کی یا رسول اللہ، آپ مجھے اتنی عزت آپ نے بخشی ہے، اللہ پاک آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ میری یہ مجال نہیں کہ میں آپ کی مبارک چادر پر بیٹھوں، یہ کہہ کر آپ نے چادر مبارک بارگاہ رسالت میں پیش کر دی۔ اس پر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے پاس قوم کا عزت دار شخص آئے تو اس کو عزت کرو، اس کو عزت دو۔ اللہ اکبر۔
اے عاشقان رسول قربان جائیے پیارے محبوب علیہ السلام کی پیاری پیاری اداؤں پر کہ اللہ پاک نے اپنی محبوبیت کا تاج اپنی محبوبیت کا تاج عطا فرمایا، نبیوں کا امام بنایا، اتنا عرفہ و اعلیٰ بلند ترین مقام ہونے کے باوجود مبارک انداز دیکھیے کیسے نرالے ہیں، غلام حاضر ہوتے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی چادر عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے مسلمان کو عزت سے نوازا ہے، کوئی غریب ہے یا امیر، کوئی گورا ہے یا کالا، ہر وہ شخص جس کے دل میں ایمان کا نور موجود ہے اس کے سر پر عزت کا تاج بھی سجا ہوا ہے۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے۔ اس آیہ کریمہ میں صاف صاف فرما دیا کہ عزت اللہ رب العزت کی ہے، اس کی عطا سے اس کے محبوب علیہ السلام عزتوں والے ہیں، اور محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کا ہر غلام عزت والا ہے۔ چاہیے خدا را اپنے گھر میں یہ چیز دیں، پیار سے، محبت سے، شفقت سے اس طرح سمجھاؤ کہ ان کی سمجھ آ جائے، اور بری چیز کو برا کہنا شروع کرو۔ فار ایگزامپل میوزیکل ٹیون ہے نا، تو اس کو میوزیکل ٹیون میں جس کی بج رہی ہے اس کو محبت پیار سے سمجھاؤ، نہیں سمجھاؤ گے یہ گانے بھی سنے گا، یہ گانے سننے پہ آ گیا تو یہ مجرے بھی کروائے گا۔ یہ بڑے بڑے گناہ جب لوگ روکتے نہیں نا کسی کو گناہ سے، ندامت نہیں دلاتے، تو پھر بہت بڑے بڑے گناہ کر کے بھی لوگوں کو پشیمانی نہیں ہوتی، لوگوں کو ندامت نہیں ہوتی۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جتنے بیٹھے ہیں کم از کم ہم تو نیت کریں نا کہ یار جس کے محلے میں پتہ چلے نا کہ فلاں کے بیٹے کی 2-3 ماہ 4 ماہ بعد شادی ہے، تو اسلامی کو مجلس اللہ کرے بن جائے کہ اصلاح برائے شادی۔ دعوت اسلام نے بہت ساری مجالس بنائی ہیں، لیکن اللہ کرے یہ بھی ہم نے اس کی طرح رائے دیں گے ہم بھی، یہ بھی کہ کس کی پتہ چلے محلے میں کسی کی شادی ہے تو 3-4 ماہ پہلے والدین پر کوشش شروع ہو جائے، ماشاءاللہ مبارک ہو اللہ نے بیٹا جوان کر دیا۔ کتنے بیٹے ہیں جو جوانی سے پہلے ہی موت کے گھاٹ اتر گئے، کتنے بچے جو بچپن میں ہی چلے گئے۔ تو ہم کوشش کریں، اللہ نے آپ کو خوشی دکھا رہا ہے، اللہ پاک یہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، آپ کے بیٹے جوان ہوئے، آپ یہ خوشی دیکھ رہے ہیں تو خوشی میں حضور کو راضی کریں، جن کا صدقہ خوشیاں ملی ان کو راضی کرے، سرکار کی محفل رکھیں، کوئی گناہ نہیں کرنا۔ اب شرابیں، بکنگیں، تھانے بک ہو گئے، ڈی ایس پی بک ہو گئے، ایس ایچ او بک ہو گئے، سارے بک ہو جاتے ہیں، رشوتیں چلتی ہیں کہ کچھ کرنا نہیں، ہوائی فائرنگ نہ جانے کیا کیا نہیں ہوتا۔ تو بھائی یہ کوشش کریں، آج یہاں ہم بیٹھے ہیں، ہمارے جتنے ہم میں سے کسی کی شادی ہونی ہے تو ہم انشاءاللہ محفل میلاد کروائیں گے، اور اسی طرح ہمارے خاندان میں، ہمارے محلے میں شرمائے نہیں، ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں جہاں پتہ چلے نا شادی ہے، ہم چلے جائیں، محبت برا کوئی رسالہ امیر اہل سنت کا دے دیں، مدنی چینل کی دعوت دے کر ساتھ ان کو کہیں شادی پہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اور انشاءاللہ یہ ناراضگی اللہ کو ناراضی، اللہ کی ناراضی ختم ہو گئی نا، یقین کریں بچیاں بھی بسیں گی، بچے بھی بسیں گے، گھر امن کے گہوارے بن جائیں گے، کیونکہ رب کی رضا شامل ہو گئی نا بیچ میں۔ انشاءاللہ یہ پھر اولاد بھی ملے گی تو اچھی خوبصورت ملے گی، معذور یقین کرے ساری زندگی اللہ کو ناراض تو کر لیتے چند لمحے، ان کو لذت تو آتی ہے، پھر ساری زندگی معذور بچے اٹھا کے ساری زندگی گزر جاتی ہے، بچے جوان ہو جاتے ہیں، لنگڑے لولے نابینا اندھے گونگے بہرے پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے کہ یار کہیں اللہ کو ناراض تو نہیں کیا تھا میں نے؟ تو نیت کریں انشاءاللہ شادی پہ جہاں کوئی بھی خوشی ہو اللہ کی ناراضی مول نہیں لیں۔ اور دوسری بات تھی کہ مصیبت کے وقت واویلا، یہ آواز بھی اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ مصیبت آئے نا، یہ دیکھو ہم انسان ہیں، ہم پر آنی آنی، دنیا دکھوں کا گھر ہے، آزمائشوں کا گھر ہے۔ آپ اس کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، اس آدم پتلے آدم کی مٹی پر کتنا غم آیا، کتنے غم کی بارشیں ہوئیں، کیسی کیسی روایات پڑھ کے دیکھیں آپ، مصیبت آنی آنی ہے۔ تو بندے کا ذہن بن جائے کہ جو بھی مصیبت آئے مجھے اللہ کو ناراض ہے، شور نہیں مچانا، واویلا نہیں کرنا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے، انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں عمل کی توفیق دے، دعوت اسلامی کے اجتماع کی پابندی کریں، سختی سے اپنے اوپر لازمی کر لیں کہ یار اجتماع میں جانا ہی جانا ہے۔ ہفتے والے دن امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ اپنے اوپر لازم کرنے کے انشاءاللہ میں نے امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ نہیں چھوڑنا۔ ہاں اسی طرح مدنی قافلوں میں سفر کی نیت، اور اچھا دوست بنائیں، سلجھے دوست بنائیں، ایسے دوست بنائیں جو ہمیں اللہ کی طرف مطلب
اللہ کی دوستی کی طرف بڑھائیں ہمیں، انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ بھائی کی شادی کو خانہ آبادی میں تبدیل فرمائے، ڈھیروں ڈھیر برکتیں بلائیاں نصیب فرمائے، اور یہ باتیں جو ہم نے سنی ہیں انہیں یاد رکھ کے اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔